کل 5 روایتیں، 3 کا راوی سعید ابن مسیب، 2 کا ابو ہریرہ۔ اچھا کون ہے سعید ابن مسیب؟ خود سعید اور اس کا باپ مسیب فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ نہیں یار توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، توجہ ادھر ادھر بٹ گئی ہے، ایسے مزہ نہیں آئے گا، اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہو سامنے، توجہ کرنا۔ 3 کا راوی سعید ابن مسیب۔ کون سعید ابن مسیب؟ جو خود سعید اور اس کا باپ مسیب دونوں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، فتح مکہ، اچھا چلو بچوں کے لیے تشریح کر دیتا ہوں۔ فتح مکہ ہوئی ہے ہجرت کے 8ویں سال میں، فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال میں۔ رحلت ابو طالب ہجرت سے بھی پہلے ہے۔ بھئی ابھی میں نے بیان کیا ہے نا کہ ابو طالب نے جب دنیا سے رخصت کیا، جب دنیا سے کوچ کیا، پھر سرکار مصطفیٰ کو ہجرت کرنا پڑی، تب وہاں سے ہجرت کی ہے۔ رحلت ابو طالب ہجرت سے پہلے یہ خود صاحب مسلمان ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ۔ اچھا دوسری 2 روایتیں جن کا راوی حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں فتح خیبر کے موقع پہ۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، بخاری تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے، اپنی پرائی تاریخ کی ذمہ داری سے۔ ابو ہریرہ مسلمان ہوئے فتح خیبر کے موقع پہ۔ فتح خیبر ہجرت کے 7ویں یا 8ویں سال میں ہوئی ہے۔ فتح خیبر 2 روایتیں ہیں، 7ویں سال میں یا 8ویں سال میں ہوئی ہے۔ اور روایت کیا کر رہا ہے کہ جب ابو طالب کی جان کنی کا وقت تھا، یہ دونوں بندے سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ دونوں روایت یہ کر رہے ہیں کہ جب رحلت ابو طالب کا وقت تھا، جان کنی کا وقت تھا، میں وہاں پہ موجود تھا۔ سدا سلامت رہو، بات تو یہی ہے، بات تو شاید یہی ہے، میں وہاں پہ موجود تھا۔ میں نے خود سنا کہ حضور کہہ رہے تھے چاچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو۔ رسول کان کے پاس جا کے کہہ رہے تھے چاچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میرے کان میں۔ میں کہتا ہوں بات تھی کان کی، تو نے سن کیسے لی؟ بھئی بات کان کی تھی، تیرے تک پہنچ کیسے گئی؟ تو نے کیسے سن لی؟ بات کان کی۔ اور دوسرا خود مسلمان کب ہوا؟ ایک فتح خیبر کے موقع پہ، دوسرا فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا۔ رحلت ابو طالب ہجرت سے پہلے ہے، تب تک تم دونوں کافر تھے۔ وہ جو بندہ خود 8 یا 10 سال بعد دائرہ اسلام میں آ رہا ہے، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان میں شک کیسے کرتا ہے؟ سدا سلامت رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو ابھی دائرہ اسلام میں آیا نہیں ہے، تجھے صحبت پیغمبر کیسے نصیب ہوتی؟ تو اس وقت کی روایت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے یعنی روایات کی علمی حیثیت جن کو ابو طالب کے کفر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا کبھی سوچا نہیں انہوں نے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280، حدیث نمبر 280 بتا اس لیے رہا ہوں کہ بھائی جان کے کام آئیں گی۔ 280 حدیث نمبر جلد نمبر 3 جو موجودہ چاپ ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو سن 98 میں شائع ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سن 98 میں جو چھپائی گئی، اردو ترجمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا اس میں حدیث نمبر 280 وہاں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا آنا وقافل الیتیم، اب آنکھیں میری طرف رہے، آنا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے، زندہ رہو سلامت رہو۔
میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے. دونوں انگلیاں سرکار نے ملائی, دونوں انگلیاں ملا کے سرکار نے بتایا کہ جیسے میری انگلیاں اکٹھی ہے اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اکٹھے رہیں گے. اور یا تو بخاری شریف کو پھینک دو یا مان لو جہاں جنت میں محمد ہوں گے وہیں پہ ابو طالب ہوں گے. اسی جگہ پہ سرکار ابو طالب ہوں گے جہاں مصطفیٰ ہوں گے. کتاب ہے شرح فقہ اکبر, شرح فقہ اکبر. اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کے دور میں اس کے قاضی القضاء چیف جسٹس یوسف کی موجودگی میں ہارون رشید کے دسترخوان پہ کدو پک کے آیا. کیا پک کے آیا؟ کدو. کتاب والوں نے لکھا ہے کدو شریف پک کے آیا. کتاب میں یہ لفظ ہے کہ ہارون رشید کے دسترخوان پہ اس کا قاضی بیٹھا ہوا تھا, اس کی موجودگی میں کدو شریف پک کے آیا. ہر شے شریف ہو جاتی ہے نا. تھوڑا سا علمی بحث اس پہ بھی کی جائے. چلو اتنا لفظ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے ذوی العقول کو شریف کہا جاتا ہے, غیر ذوی العقول کو نہیں کہتے. چلو اس بحث کو چھوڑتے ہیں. کدو شریف کتاب نے لکھ دیا, میں نے پڑھ دیا. کدو شریف پک کے آیا. اب جو سامنے آیا نا, ایک بندے کی قسمت ماری. اس بیچارے کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے, مجھے کدو پسند نہیں ہے. جب کہا نا کدو پسند نہیں ہے تو قاضی نے فوراً تلوار نکالی. قاضی یوسف کہا یہ واجب القتل ہے. اس نے کہا قبلہ میں نے کیا جرم کیا؟ کہا تو نے کدو شریف کا انکار کیا ہے. شریف کا انکار نہ کرنا, شریفوں کا انکار کرے پھر دھماکے سہنے پڑتے ہیں. سدا سلامت رہو. صاحبان اشارات سمجھتے ہیں. خیر کدو شریف کا اس نے انکار کیا. بس جیسے انکار کیا ہے اس وجہ سے تو واجب القتل ہو گیا. کہا اس میں کیا مصلحت ہے کہ کدو شریف کا جو انکار کرے؟ کہا اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند تھا. یہی تو بات تھی جس کے لیے یاد کرایا ہے آپ کو واقعہ. میرے نبی کو پسند تھا. چلو بات قریب سے لے آتا ہوں. کیا حسن و حسین نبی کو پسند نہیں تھے؟ کدو شریف میرے نبی کو پسند تھا, نبی کو پسند تھا. اس لیے سرکار جو اس کا منکر ہوگا وہ واجب القتل ہے. کہا نبی کو کیوں پسند تھا؟ کہا اس لیے نبی کو پسند تھا کہ یہ نبی فرماتے تھے کہ یہ کدو میرے بھائی یونس کا پودا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے دریا کے کنارے رکھا تو اس کدو کی بیل نے سایہ کیا تھا. اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس نے سرکار یونس پہ سایہ کیا ہے, جس نے میرے بھائی یونس پہ سایہ کیا ہے. اس لیے مجھے کدو پسند ہے. ارے جو پودا کسی چھوٹے نبی کے اوپر سایہ رکھے وہ تو سب کو پسند ہے. اس کا مجرم, اس کا منکر واجب القتل ہے. تو جو ابو طالب محمد پہ سایہ کیے رکھے. صدا سلامت رہو. صدا سلامت رہے. جو مصطفیٰ پہ سایہ کیے رکھے اس ابو طالب کا پھر کیا مقام ہوگا؟ پھر اس کے منکر کو کس کیٹیگری میں لے جاؤ گے؟ اب وہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ ابو طالب کی تلوار مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہی ہے. جب تک خود رہے ہیں کسی کی جرت نہیں پڑی کہ آنکھ اٹھا کے سرکار کی طرف دیکھیں. جب رخصت ہوئے تو حضور نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا, اس لیے کہ معظمہ خدیجہ بھی گئی تھی اسی سال میں اور سرکار ابو طالب بھی گئے تھے. ابو طالب کی تلوار ساتھ رہی. خود دنیا سے گئے تو ابو طالب کی اولاد ساتھ رہی. جہاں مصطفیٰ کو ضرورت پڑی, جہاں دین کو ضرورت پڑی, میں کہتا ہوں وہاں ابو طالب کی تلوار ساتھ ہے. اور حد ہے, جوان تو جوان رہے, اس گھر کے بچوں نے بھی حفاظت دین کی ہے. اور ایک بہت عظیم بچہ ہے, بات لمبی ہو جائے گی. ابو طالب نے جو ساتھ دیا ہے, دیکھیں نا
سب سے پہلے جب بھی قتل کیا جاتا ہے نا، کوئی کیس بھی آئے، اس میں پہلے گواہوں